حضرت حاتب بن ابی بلتیہ کون تھے اور لونڈی سارا کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ حضرت حاتب نے آخر ایسی کیا حرکت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس حرکت کی اطلاع دے دی؟ حضرت حاتب مشہور صحابی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بھی تھے۔ آپ ان بہادر صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر کبریٰ میں شرکت کی۔ تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھے کہ ان کا نشانہ کبھی خطا ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حاتب کا شمار ان حضرات میں ہوتا تھا جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا، جبکہ لونڈی سارا مکہ مکرمہ کی ایک گانے بجانے والی عورت تھی جس کی اداؤں اور آواز کا جادو مکہ کے نوجوانوں پر چھایا ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہ لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے تو لونڈی سارا مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا، اے سارا، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے، چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگی تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے اس بار؟ جس پر اس لونڈی نے جواب دیا، جنگ بدر کے بعد تو مجھے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا، چنانچہ صحابہ کرام نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے مہیا کر دیے۔ جب یہ لونڈی سارا مکہ واپس جانے لگی تو اس کے پاس حضرت حاتب آئے اور انہوں نے اس سے پیشکش کی کہ اگر وہ اس کا چھوٹا سا کام کر دیں تو وہ اس کے بدلے لونڈی کو 10 دینار اور 2 چادریں دیں گے۔ لونڈی سارا فوراً اس پر راضی ہوگی۔ حضرت حاتب نے ایک خط سارا کو دیا اور کہا کہ وہ اہل مکہ کے سرداروں کو یہ دے دے۔ حضرت حاتب نے جو خط لکھا تھا اس کا عنوان کچھ اس طرح تھا، حاتب بن ابی بلتیہ کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام، بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے میں ہمدردی کے طور پر یہ تمہیں خط بھیج رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سارا بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کو روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاتب کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی انعام کی امید لگا بیٹھی تھی کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے فرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ انہوں نے رسول پاک کو حاتب کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے، سب سے پہلے حاتب کی جانب سے اہل مکہ کو لکھا گیا خط حاصل کرنا ضروری ہے، پھر حاتب کے لیے سزا تجویز ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول پاک نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر بن عوام کو ان لونڈی سارا کے پیچھے روانہ کیا۔ یہ تمام کے تمام ہی شہ سوار تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ، جب روز خاک مدینہ سے ہٹ کر ایک جگہ کا نام ہے پہنچو گے تو وہاں تمہیں اونٹ میں سوار ایک عورت ملے گی، اس کے پاس مشرکین کے نام حاتب بن ابی بلتیہ کا لکھا ہوا ایک خط ہوگا، اس سے خط حاصل کر کر اس کا راستہ چھوڑ دینا، اگر خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دینا۔ شہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا کوہ دشت عبور کرتا ہوا عورت سے اسی جگہ جا ملا جس کی خبر رسول پاک نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، خط کہاں رکھا ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر بتایا، میرے پاس کسی قسم کا کوئی خط نہیں ہے۔ شہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن خط نہ ملا۔ وہ واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب بولے،
اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو ہمیں جھوٹی خبر دی ہے اور نہ ہی تو ہمیں جھٹلا سکتی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی اور لونڈی کو ڈانٹ کر کہا، چل خط نکال ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کر چھوڑوں گا اور تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے حضرت علی کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، آپ مجھ سے دور ہی رہیے، میں خط دیتی ہوں۔ حضرت علی لونڈی سے پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہہ سے خط نکال کر شہ سواروں کے حوالہ کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی راہ چھوڑ دی اور اسے مکہ کی جانب جانے دیا۔ یہ لوگ رسول پاک کی خدمت میں واپس آئے۔ آپ نے حضرت حاتب کو بلایا۔ جب رسول پاک کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاتب نے جواب دیا، ہاں۔ رسول پاک نے پوچھا، تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ حاتب نے جواب دیا، یا رسول اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا ارادہ میرے دل میں بھی کبھی نہیں آیا، اور نہ ہی مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں اپنی جگہ بنا سکی۔ تاہم چونکہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہی مشرکین کے درمیان ہیں، اس لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد دی کہ وہ میرے خاندان کی حفاظت کرتے رہیں، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معاف کر دیا، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، آپ میری راہ چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ جس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا خبر، شاید اللہ نے بدری صحابہ کی طرف جھانک کر فرمایا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ صحابی جنگ بدر اور جنگ بدر کبریٰ میں شریک تھے، اور چونکہ یہ اسلام کی راہ میں پہلی جنگ تھی تو اس جنگ کے نتیجے میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کا مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، اور اس جنگ میں غازی رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو معاف فرما دیا۔ ملتے ہیں کل۔